ہمارے یہاں سلسلہ یہ تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے. اب اس 3 مہینے کے لیے مدارس کو چھٹیاں رہتی ہے. 3 مہینے میں مدارس کو چھٹیاں رہتی ہے. ہمارے یہاں چھٹی نہیں ہے، جیسے کہ ہفتہ اتوار پیر منگل شعبان کیا ہے منگل بدھ جمعرات جمعہ، اس میں آپ آئیں گے. ایک بہت بڑی تعداد ہے طلباء کی. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان کی افطاری اور روزہ اور دیگر ہمارے ہاں جو کچھ ہوتا ہے اس شعبان میں اور رمضان کے مہینے میں تھوڑا سا اسٹاک کر کے 2000 طلباء کو، اساتذہ کو ان کو چلاتے ہیں. یہ دفتر آپ کے سامنے ہے. ہمارے مدرسے کی شاخ کاٹھور میں بھی ہے. اور اللہ آپ کو بھلا کرے. یہ سارا سلسلہ آپ کو میں نے کہا کہ آپ سے عرض کرتا جاؤں گا. ہر ہفتے میں جو کچھ ہمارے پاس آتا ہے انہی دنوں میں آ جاتا ہے. اس طرف بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے. اگر آپ خود متحمل نہیں ہے، اپنے دوستوں کو بھی آپ متوجہ کر سکتے ہیں. اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہمارے اس ویڈیو میں مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اللہ رب العزت حضرت کی عمر میں، علم میں، مال میں، اولاد میں اضافہ اور برکتیں عطا فرمائیں. شیخ الحدیث مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا کہ اس وقت جب مدارس کی چھٹیاں ہوتی ہے تب بھی ہم اس علم کی اشاعت، ترویج دین اور حصول علم کے لیے اور طلباء کی خیر خواہی کے لیے اپنے ادارے کے دروازے کھول دیتے ہیں سال ہا سال. حالانکہ اصول یہ ہے کہ مدارس کچھ مدارس میں اکثر میں ہی وفاق المدارس کے امتحانات ہونے کے بعد شعبان میں ہی چھٹی ہو جاتی ہے. لیکن جامعہ صدیقیہ جو شیخ الحدیث صاحب کا مدرسہ ہے، وہ چھٹی ہونے کے بعد بھی دورہ تفسیر، دورہ صرف، دورہ نحو کراتے ہیں. حالانکہ آرام کا وقت، سکون کا وقت ہے کہ سالہ سال اساتذہ کرام تھک جاتے ہیں، لیکن پھر بھی چند اساتذہ اور بنفس نفیس خود شیخ الحدیث مولانا منظور مینگل صاحب دورہ تفسیر خود کراتے ہیں، جو مشکل ہی کام ہے. بہت ہی سخت اور جان مارنی پڑتی ہے تفسیر کرانے میں، طلباء کو سمجھانے میں. لیکن ان تمام چیزوں کا اپنی سکون کو قربان کر کے طلباء کو علمی فائدہ پہنچانا، یہ حضرت کا ایک مشن، ایک ہدف ہے. تو اس وقت گزارش یہ کی جاتی ہے تمام اہل ثروت حضرات کو کہ حضرت کے مدرسے کے ساتھ تعاون کیا جائے اور دیگر جتنے بھی ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون کیا جائے. جو مستحق ادارے ہیں جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے امانتوں کو امانت سمجھ کر صحیح مصرف میں خرچ کریں گے، تو ان کو اپنا زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ دے تاکہ وہ دل جمی کے ساتھ اپنے طلباء کو اور مسافر طلباء کو علم سکھائے. تو اللہ رب العزت ہمارے ان مدارس کی حفاظت فرمائے اور مالی تعاون بھی اللہ رب العزت غیبوں سے فرمائے ان کی.